اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو شیخ صدوق کی کتاب کا جو ترجمہ ہے محب اہل بیت کون، اس سے آپ کو ائمہ کی حدیث بتا رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگ تھوڑا سا اپنے اوپر غور و فکر کریں اور سوچیں کہ کیا ہم اس پیمانے کے اوپر پورا اترتے ہیں کہ جس پہ امام نے ہمیں چاہا ہے کہ ہم ویسے ہو جائیں۔ اور ہمیں اگر ہم یہ صرف سن بھی لیں گے تو کبھی کبھی ہمارے دل میں جو ہے یہ ضرور احساس پیدا ہوگا کہ امام جس طرح ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ تو ہماری صفات اس طرح سے ہوں۔ تو یہ حدیث جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ مومن غضب اور رضا دونوں حالتوں میں حد اعتدال میں رہتا ہے۔ صفوان بن مہران کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن تو بس وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو اس کا غصہ اسے حق کی حدود سے باہر نہ نکالے، اور جب وہ راضی ہو تو اس کی رضا اس کو باطل میں نہ لے جائے، اور جب اسے قدرت حاصل ہو تو اپنے حق سے زیادہ مال نہ لے۔ یعنی کہ غصے سے بے قابو ہو جاتے ہیں نا۔ قرآن بھی یہی کہہ رہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ بھی انہی کو پسند کرتا ہے کہ غصہ آئے تو حد سے باہر نہ ہو جائیں۔ تو اور کہا کہ اسے حق سے، اور جب راضی ہو تو اس کی رضا اس کو باطل میں نہ داخل کر دے۔ یعنی کہ جب کسی سے راضی اور خوشنود ہو تو ہر اس کی بات مان لے، جہاں وہ اس کو لے کے جائے وہاں غلط راہ کے اوپر چل دے۔ بس راضی ہو گیا تو باطل میں نہیں جانا ہے، چاہے کوئی کتنا، یعنی کہ راضی ہے لیکن حق کے اوپر راضی ہو۔ اور جب اسے قدرت حاصل ہو تو اپنے حق سے زیادہ مال نہ لے۔ یعنی کہ اب اس کو پاور ہے، وہ لے سکتا ہے، مال زیادہ لے سکتا ہے۔ اور آپ تو سب طرف دیکھ ہی رہے ہوں گے نا کہ جس کو بھی قدرت اور طاقت حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کھینچ لیتا ہے، دوسروں کا حق بھی قسم کر لیتا ہے۔ تو کہا کہ قدرت حاصل ہو لیکن اپنے حق سے زیادہ مال نہ لے۔ پھر ایک اور حدیث آپ نے بیان کی ہے جو کہ علی بن عبدالعزیز نے بیان کی ہے امام جعفر صادق سے کہ اے علی بن عبدالعزیز، جو لوگ بظاہر دیندار ہیں ان کا رونا کہیں تمہیں فریب میں نہ ڈال دے۔ یاد رکھو تقویٰ وہ ہے جو دل میں ہو۔ کتنی زبردست بات ہے کہ ظاہرہ بظاہرہ تو وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن اصل میں وہ منافقت کرتے ہیں، لوگوں کا دکھاوا کرتے ہیں۔ منافقت تو نہیں کہیں گے اس کو، یہ کہیں گے کہ دکھاوا کرتے ہیں۔ امام نے بتایا کہ تقویٰ جو ہے وہ تقوی کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ تقوی کا دار و مدار رونے دھونے پر نہیں ہے کہ بہت زیادہ رو دھو رہے ہیں اور آہوزاری کر رہے ہیں، نہیں، دل میں پرہیزگاری ہونی چاہیے اللہ سے، یعنی گاڈ کانشیس ہونا چاہیے انسان کو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے۔ اگر اس کے دل میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا بجائے اس کے کہ وہ دکھاوا کرے۔ اچھا، ایک امام نے جو حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اسرار آل محمد کو افشا کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ یعنی آل محمد کے جو کہا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بندگان خدا، میں تمہیں پروردگار کے تقوی کی سفارش کرتا ہوں، اور اسرار آل محمد فاش کر کے لوگوں کو اپنی گردنوں پر سوار نہ کرو ورنہ خوار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے لوگوں سے اچھی گفتگو کرو۔ پھر آپ نے فرمایا
تم لوگوں کے مریضوں کی عیادت کرو، یعنی دوسرے لوگوں کے بارے میں کہا کہ اپنے فرقے کے علاوہ دوسروں کی مریضوں کی عیادت کرو، ان کے جنازوں میں شمولیت اختیار کرو، ان کے فائدے اور نقصانات کے لیے گواہیاں دو، ان کی مساجد میں ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ یاد رکھو کسی بھی قوم کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سخت مصیبت ہو سکتی ہے کہ وہ گمان کریں کہ وہ ایک گروہ کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ ان کے فرمان کو قبول کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اپنے رہبروں کے امر و نہی کی پیروی نہ کریں، ان کے رازدارانہ گفتگو کو دشمنوں کے سامنے نقل کر دیں، پھر ان کے دشمن ان کی باتیں سن کر ہمارے پاس آئیں اور کہیں کہ لوگ اس طرح کی روایات کر رہے ہیں، اور اس کے جواب میں ہم یہ کہیں کہ ہم ایسی بات کرنے والے سے بیزار ہیں، اور یوں وہ ہماری طرف سے بیزاری کے حقدار بن جائیں گے۔ یعنی اتنی سختی سے کہا ہے کہ جو کھلم کھلا جو اسرار آل محمد ہیں، جو ایسی باتیں ہیں جو صرف ہمیں معلوم ہونی چاہیے، دوسروں کو نہیں معلوم ہونی چاہیے۔ اگر وہ باتیں دوسروں کو معلوم ہو گئیں تو وہ اس کا ایشو بنا کے ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آج کل، کس طرح سے لوگوں کو بے گناہ جو ہے نا قتل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بے گناہ قید کیا جا رہا ہے۔ ان سے تو امام نے کہا نہ بتاؤ ان کو ہماری باتیں، ہمارا ظاہر نہ کرو، ہمارا جو تمہارے پاس ہمارے اسرار ہیں، جو ہمارا باطن ہے، جو ہماری باتیں ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم لوگوں کے سامنے ظاہر کر دو گے تو وہ ایک تو تمہارے در پہ آزار ہو جائیں گے، پھر یہ کہ جیسے وقت کے امام کے پاس، جو امام اس وقت موجود تھے، امام جعفر صادق، لوگ آتے تھے ان کے پاس کہ آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، شیعوں نے یہ کہا ہے، تو امام کہتے تھے ہم ایسی بات کرنے والے سے بیزار ہیں، کیونکہ امام نے منع کیا ہے کہ ہمارے اسرار کو ظاہر نہ کرو۔ اب ایسی احادیث بیان کرتے ہیں لوگ کہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو جب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس سے دوسرے جو معنی ہیں وہ نکال لیں گے اور پھر شیعوں کو کافر گردانیں گے، اور پھر شیعوں کو جو ہے نا کہیں گے کہ تو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس لیے امام نے منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث جس کے راوی عبداللہ بن زیاد ہیں، کہا کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر سلام کیا اور ان سے عرض کی فرزند رسول، ہم خانہ بدوش لوگ ہیں، آپ کے پاس ٹک کر نہیں رہ سکتے، لہذا آپ ہمیں دین کی ضروری باتوں کی نصیحت کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں پروردگار عالم کے تقوی، راست گوئی یعنی کہ سچ بولنا، ادائیگی امانت، یعنی جب بھی کوئی تمہارے پاس امانت رکھوائے تو اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اپنے ہم نشینوں سے حسن سلوک، سلام عام کرنے، یعنی کہ جیسے کہ آج کل ہم کہتے ہیں کہ سلام اتنا کم ہو گیا ہے، لوگ تو ہائے ہوئے کر کے بس مخاطب کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے گھروں میں سلام کی عادت ڈالیں تو امام کی اس حدیث کے اوپر آپ پورے اتریں گے کہ جیسے بچے بھی اندر آئیں تو سلام کریں، شوہر آئیں تو سلام کریں، مائیں بچوں کو سلام کریں، عزیز رشتہ دار ایک دوسرے کو سلام کریں، راستے میں ملاقات ہو تو سلام کریں۔ تو سلام عام کرنے کے بارے میں کہا امام نے، کیونکہ آہستہ آہستہ سلام متروک ہوتا جا رہا ہے، جیسے ختم ہوتا جا رہا ہے، تو جو سلام کو عام کرے گا اور ان چیزوں کے اوپر عمل کرے گا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان چیزوں پہ عمل کرے گا تو وہی امام کا صحیح شیعہ ہوگا، اور امام توقع رکھتے ہیں اپنے شیعوں سے کہ وہ ایسا کریں۔ پھر ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کی وصیت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی امام نے وصیت کی، اور وصیت آپ کو پتہ ہے نا واجب ہوتی ہے، وصیت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بالکل واجبات کی طرح سے کہ اگر کوئی وصیت کرے تو اس کا پورا کرنا ہمارے پر لازم ہے، تو امام نے اپنے شیعوں کو وصیت کی کہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، اور کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے مخالفین کی مساجد میں نماز پڑھو، اگر وہ نماز پڑھنے دیں، ظاہر ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ آنے ہی نہ دیں، لیکن اگر موقع ہو تو ان کی مساجد میں نماز ادا کرو۔
اور ان کی بیماروں کی عیادت کرو، یعنی کہ ان سے حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کے جنازوں کی مشایعت کرو۔ میرے والد علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ہمارے شیعہ اپنے دور کے بہترین افراد ہوا کرتے تھے۔ اگر کوئی فقیہ ہوتا تھا تو اس کا تعلق ہمارے شیعوں سے ہوتا تھا، اور اگر کوئی مؤذن یا امام، یعنی کہ نماز کا جو امام ہوتا ہے، پیشے نماز جو ہوتا ہے، کوئی امام یا کوئی امین ہوتا تھا تو ان سب کا تعلق ہمارے شیعوں سے ہوا کرتا تھا۔ یعنی جو بھی بہترین اوصاف کا مالک ہوتا تھا وہ شیعہ ہوتا تھا، یعنی کہ فقیہ، کوئی بہت ہی پڑھا لکھا انسان جو ہوتا تھا وہ، اگر آپ اس کو دیکھیں، اور ہوتا تھا پہلے کافی پہلے بھی نہیں، بھی تھوڑا سا پہلے کا واقعہ ہے کہ سارے شیعہ جو ہے نا بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، بہت زیادہ بہترین انسان ہوتے تھے، اور امام کا جو یہ وہ ہے کہ ہمارے شیعہ کو ایسا ہونا چاہیے، سب سے بہتر ہونا چاہیے، وہ ہوتے تھے۔ اب ہمیں بھی ان جیسا بننا چاہیے۔ کہا کہ تم بھی انہی شیعوں جیسے شیعہ بنو، اپنے عمل اور کردار سے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو پیدا کرو، اور اپنی بد کرداری سے ہمیں قابل نفرت نہ بناؤ۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے امام کے لیے ایسا کریں، یعنی کہ اس لیے بتایا کہ ہمیں بہترین کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت اچھی احادیث بتائیں گے۔